حسینیت 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 یزیدیت 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 لبیک یا حسین لبیک یا حسین حسین گھوڑے سے لائے تاکہ حسین کو جتنے زخم لگے ان کی مرہم بن سکے. ہاں خلوص پیدا کرو حسینی بن کے, ہاں یزیدی فکر نکال کے, صرف اور صرف قربتاً اللہ خدا کے لیے, خدا کی رضا کے لیے. کیوں محمد والے محمد راضی ہوتے ہیں تو خدا راضی ہوتا ہے. بس خدا راضی کرنا ہے, جناب سیدہ کو پرسہ پیش کرنا ہے, وقت کے امام کو پرسہ پیش کرنا ہے. اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں یزیدیت کے اوپر سے پردہ اتار کے جا رہا ہوں. بس تمہارے سامنے یزیدیت عیاں ہو گئی, بس میرا علی اکبر ہی تو گیا ہے, اور میرا عباس ہی تو گیا ہے, اور میرے اولو محمد ہی تو چلے گئے, اور میرا علی اصغر نہیں تو نہر ہوا ہے. بڑی محنت لگ گئی حسین کی. عزادارو حسین کا غم منانا ہے, یہاں پہ آپ نے شرم محسوس نہیں کرنی. ابھی علماء کرام آپ کے سامنے حسین کی مصیبت بیان کریں گے, آپ نے شرم محسوس نہیں کرنی. ہاں حسین نے سر عام سب کچھ لٹا دیا. ہاں آپ نے جناب سیدہ کو پرسہ دینا ہے, وقت کے امام کو پرسہ دینا ہے. ہاں امام حسین نے حل من الناس ینصرنا کہا تھا. ہاں 6 ماہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پہ گرا لیا تھا. ہاں حسین آ دیکھ لے, آج تو تنہا نہیں ہے, اور یہ حسینی بیٹے اور تیرے پکار پہ اور تیرے استغاثے پہ لبیک کرے. اور حسین نے لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. حسین تو تنہا نہیں, ہم تیرے ساتھ ہیں. مولا ہم حاضر, ہماری گردنیں حاضر, ہمارے بچے حاضر. حسین تو اپنے آپ کو غریب نہ کہلا, ہم موجود ہیں, ہم تیرے آقا تیری آخری فرزند امام زمانہ کے سپاہی موجود ہیں. ہاں کربلا میں تو نے ہمیں بڑا درس دیا ہے, کربلا ہمارے لیے درس گاہ ہے, ہم کربلا کا درس کبھی نہیں بھولیں گے. برادر عزیز نے بڑا اچھا آپ کو پیغام دیا, سارے مل کے یاد کرو, ہے ہماری درس گاہ. نہیں ایسے نہیں, جو سمجھتا ہے کربلا سے 10 دنوں میں کم از کم سیکھا ہے, کوئی نہ کوئی درس لیا ہے, وہ میری اس نعرے کا جواب دے, ہے ہماری درس گاہ, ہے ہماری درس گاہ, حق کا سیدھا راستہ. لبیک یا حسین لبیک یا حسین. حسین کا امتحان تو ختم ہو چکا, زہرا کی بیٹی کا امتحان شروع ہو گیا. ہاں حسین نے دائیں دیکھا تھا کوئی نظر نہ آیا, بائیں دیکھا تھا کوئی نظر نہ آیا. حسین نے کہا کہاں گئے میرے سوار کرنے والے. ہاں حسین رو پڑا, کہا آئینہ آئینہ علی اکبر, آئینہ آئینہ عباس, آئینہ آئینہ حبیب, آئینہ مسلم. ہاں کوئی نہ آیا نا. حسین کے خیمے کا در ہٹا اور شریکت الحسین بے سوار کرنے آ رہی ہے, اور کہہ رہی عباس تو چلا گیا تو کیا ہوا, اے علی اکبر تو چلا گیا تو کیا ہوا. نیاز مولا نیاز باہری, آپ اس کو بانٹیے گا. سب میری طرف متوجہ, میں مقدمہ تیار کر رہا ہوں, علماء کرام گفتگو کریں گے, مصیبت بیان کریں گے. عزادارو حسین کا امتحان ختم ہوا اور زینب کا امتحان شروع ہو گیا. ہاں زینب تیری اپنی قسمت. زینب دیکھتی رہی, حسین ذبح ہو گئے.
जख्म लग गए और इतनी पसलियां तोड़ दी गई। हाँ सलाम इमाम ज़माना करते और सलाम हो और मेरे उस मजलूम हुसैन पर और जिसकी दाए की पसली याद आए और बाएं की पसली याद आए। कहा इतने जख्म थे, दाएं की हवाएं बाएं जा रही थी, बाएं की यहाँ पे पूछा गया मौला आपके जद हुसैन के जिस्म पे कितने जख्म थे? कहा एक बोरे जितना हिस्सा सालिम ना था और सारा लहू मैं गुजारिश करूंगा बरादर अजीज कारी मुस्तफ़ा साहब से कि मुख्तसर कुरान की तिलावत करें। याद रखिएगा ये नाम की मजलिस इमाम हुसैन है। जिक्र यहाँ पे खुदा का होता है, जिक्र यहाँ पे कुरान का होता है, जिक्र यहाँ पे अंबिया का होता है, जिक्र यहाँ पे आइमा का होता है। यहाँ हक सिखाया जाता है, यहाँ पे शऊर दिया जाता है, यहाँ पे सच बात बताई जाती है। सच्चों के मानने वाले हैं, सच्ची बात होती है। सबसे पहले हम इस जिक्र की इब्तिदा कुरान करीम की तिलावत से करेंगे। बरादर अजीज मुस्तफ़ा से गुजारिश है कि तिलावत कलाम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफ़ुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ वनक़्सिम मिनल अम्वालि वल अन्फुसि वस्समरात वबश्शिरि साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم नारे तकबीर। सभी जहाँ जहाँ पे न्याज़ मौला बैठ जाएं।
آپ کو مولا حسین کی مظلومیت کا واسطہ. ہم لوگ کیونکہ تماشائی نہیں ہیں، ہم مقصد کی گفتگو کرنے والے ہیں، سننے والے ہیں. نیاز مولا بیٹھ جائیں، نیاز مولا جہاں جہاں بیٹھے ہیں بیٹھ جائیں، جہاں پہ کھڑے ہیں نیاز مولا ہاں باقیوں کو بھی جگہ مل جائے گی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برادر عزیز شکر حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. درود پڑھیے محمد و آل محمد پہ. دور دور تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک غازی کہاں بکھرا ہوا ہے لاشا تیرا، دور دور تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک. اور اکبر کی لاش پر کبھی، اصغر کی لاش پر، اکبر کی لاش پر کبھی، اصغر کی لاش پر شبیر کونیوں پہ چلا، دور دور تک اکبر کی لاش تک کبھی، اصغر کی لاش تک شبیر کونیوں پہ چلا، دور دور تک تو چلایا گیا، دور دور تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک. قاسم کو لے گئی ہے قضا، دور دور تک رنگی ہے خون سے کرب و بلا، دور دور تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام عزاداروں کا آج روز عاشور غریب زہرا کے اس پرسہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج شاید دنیا میں اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے کے لیے تیار نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کے لیے تیار ہیں.
یہ قیامت تک کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بنی نوع انسان کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص یہ درس دے دیا کہ جب بھی تمہارے سامنے باطل ہو تو باطل کے سامنے اس طرح ڈٹ جاؤ کہ باطل خود بخود ہی سرنگوں ہو جائے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ایک شہزادہ جیت گیا، ایک ہار گیا۔ ہم اس عزاداری سید الشہداء سے ان جلوس عزا کے ذریعے کوئی تفریق، کوئی اختلاف پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ ہم دنیا کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آؤ آ کر دیکھو۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یزید جیت گیا، حسین ہار گیا۔ ہمیشہ جیتی ہوئی پارٹی کے جلوس نکلتے ہیں۔ آج گلی گلی میں، کوچہ کوچہ، شہر شہر میں میرے مولا حسین کا یہ تعزیہ، ابو الفضل عباس کا علم، یہ عزاداروں کا جلوس لے کر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو عرض کر رہا ہوں، کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ایک جیت گیا، ایک ہار گیا۔ ہم تو دعا تجھے دے سکتے ہیں کہ جسے تو شہزادہ سمجھتا ہے خدا تیرا حشر نشر اس شہزادے کے ساتھ کرے، اور جسے ہم شہزادہ سمجھتے ہیں قیامت کے دن خدا ہمارا حشر نشر اس حسین کے ساتھ کرے۔ لیکن آپ تمام عزاداروں کی طرف سے ترجمانی کرتے ہوئے ایسے بدبخت کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لعین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا۔ لعین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا۔ تو ایک یزید کی بات کرتا ہے نا، بنو امیہ کی نسل تیری، بس ایک شاہ مشرقین میرا۔ لعین اعظم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں بخت اپنا، بنو امیہ کی نسل تیری، بس ایک شاہ مشرقین میرا۔ بنو امیہ کی نسل تیری، بس ایک شاہ مشرقین میرا۔ خدا کی لعنت تیرا مقدر، خدا کی لعنت تیرا مقدر، خدا کی رحمت میرا نصیبہ۔ مجھے تو منظور ہے یہ سودا، یزید تیرا حسین میرا۔ زندہ باد۔ عزادار اور ماتمیوں کی طرف سے ان کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ یہ ہمارے جلوس، جو آیت میں نے پڑھی، خدا فرماتا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ خبردار کبھی بھی کسی ظالم کے طرفدار نہ بننا۔ اگر ظالم کے حمیتی بن جاؤ گے تو قیامت کے دن اسی ظالم کے ساتھ تمہارا حشر نشر ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہمارا یہ حسین حسین کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کل بھی ہم مظلوم حسین کے ساتھ تھے، آج بھی حسین کے ساتھ ہیں، قیامت تک کے لیے حسین کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن کیونکہ ہم ہیں ظالم کے خلاف، مظلوم کے طرفدار، تو اس لیے یہی پیغام دیتے ہیں کہ ظالم کو ڈھونڈ، ظلم کا فاعل تلاش کر۔ ماشاءاللہ کافی عزادار تشریف فرما ہے اور یہ چوک ہے، اور اس میں ہم حسینیت کا یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ظالم کو ڈھونڈ، ظلم کا فاعل تلاش کر، اعمال بد کا دائمی، اعمال بد کا دائمی عامل تلاش کر، اعمال بد کا دائمی عامل تلاش کر۔ ماتمی جلوس میں مل کر ہمارے ساتھ تو بھی میرے حسین کا قاتل تلاش کر۔
نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، بہت کثیر تعداد میں مل کر یک صبح کر آخری آدمی تک، تاکہ یزیدیت کے جتنے بھی محلات ہیں وہ سرنگوں ہو جائیں، اس کے اعلانوں میں ہلچل مچ جائے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرہ حیدری. سلامت رہیں. تو یہ آج سے بات نہیں. کتنے یزید آئے اس عزاداری کو روکنے کے لیے اور اپنی اپنی قبروں میں دفن ہو گئے، لیکن حسین کا یہ مشن رک نہیں سکا. تو اس لیے یہ عرض کر رہا ہوں کہ چلے چلے آندھیاں ستم کی، چلے چلے آندھیاں ستم کی، گرے گرے بجلیاں بھی غم کی، شہید انسانیت کا پرچم نہ جھک سکا ہے نہ جھک سکے گا. شہید انسانیت کا پرچم نہ جھک سکا ہے نہ جھک سکے گا. شہید انسانیت کا پرچم نہ جھک سکا ہے نہ جھک سکے گا. کتنے یزید آ کے مر چکے، کتنے یزید آ کے مر چکے، کتنے یزید اب بھی تاک میں ہیں، مگر میرے بے نوا کا ماتم نہ رک سکا ہے نہ رک سکے گا. ہماری درس کو کہ جب ریگزار کربلا سے عباس کے بازو اٹھا کر اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکال کر عسکر کے گلے سے تیر نکال کر کربلا کے صحرا سے مالیوں کی طرح قاسم کا لاشا چن کر آخری ودا کے لیے حسین خیام میں آئے. عزاداروں یا ثانی زہرا سے کہا بہن مجھے پرانا لباس دیا جائے. ثانی زہرا کہتی ہیں بھیا یوں کیوں نہیں کہتا کہ میرا کفن لا کر دو. مولا نے اس لباس کو پھر پھاڑا، زیب تن کیا، کیونکہ امام جانتے تھے کہ یہ بدبخت قوم میرا لباس بھی لوٹ لے گی. لیکن عزاداروں ثانی زہرا کہتی ہیں کہ بھیا اندر آؤ، کہا میری پیشانی زخمی ہے، کوئی مستور دیکھ کر مر جائے گی. حسین خیمہ میں تشریف لائے. اب دیکھیں کہ جس زینب کا نہ اکبر رہا ہو، نہ عباس رہا ہو، نہ اون و محمد رہے ہوں، ایک سہارا حسین باقی ہے. یا حسین آخری ودا کر کے جب نکلنے لگے نا تو بی بی کہتی ہیں بھیا ذرا جلدی نہ کر، اپنے گریبان کے بٹن کھول. حسین نے بٹن کھولے. زینب نے پہلے دائیں طرف بوسہ دیا، پھر بائیں طرف بوسہ دیا. میرا دل چاہتا ہے کہ حسین نے پوچھا ہوگا اماں یہ کون بہن، یہ کون سا وقت ہے بوسے دینے کا؟ کہا آج یہ بہن بھائی کو بوسے نہیں دے رہی. جب ماں زہرا دنیا سے جا رہی تھی مجھے وصیت کی تھی جب حسین آخری ودا کے لیے آئے اس گلے پہ بوسے دینا جہاں پہ شمر کا کون خنجر چلے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. زہرا عزاداروں کیا آج بھی مصائب کی ضرورت ہے؟ ذرا تخیلات میں کربلا میں جاؤ اور وہ حسین جس کے سامنے زمین کربلا پہ 72 لاشیں پڑے ہوئے ہیں،
یا حسین کہتے ہیں بہن اب اگر تو تکلیف نہ سمجھے ذرا آستینیں الٹ دے. ثانیہ زہرا نے آستینیں الٹی. حسین نے پہلے دائیں بازو پہ بوسہ دیا پھر بائیں بازو پہ بوسہ دیا. ثانیہ زہرا کہتی ہے بھیا یہ کون سا وقت ہے بوسے دینے کا؟ کہا آج یہ بھائی بہن کو بوسے نہیں دے رہا. جب 21 رمضان کو بابا علی جا رہے تھے مجھے کہا تھا ان کلائیوں پہ بوسہ دینا جہاں رسیاں پڑے گی. اجرکم علی الزہرا. ایک جملہ شہادت میرے بعد پڑھیں گے, آخری جملہ ختم کر رہا ہوں. جب سب بیویوں سے ودا کیا نا, ودا کرنے کے بعد حسین نے تمام مستورات کو کہا آؤ میرے ساتھ. بی بی کہتی ہے کہ ہم نے میدان میں جانا ہے. حسین کہتے ہیں میری زندگی میں کس کی مجال کیا میدان میں جائیں. کہا کہاں جانا ہے؟ حسین لے کر اس خیمہ میں آئے جہاں پہ سید سجاد بے ہوشی کی حالت میں پڑے تھے, بیماری کی حالت میں. عزادار و حسین قریب آئے, آواز دی بیٹا سجاد. آنکھ نہیں کھولی. پھر کہا بیٹا سجاد. آنکھ نہیں کھولی. عزادار و حسین جھکتے 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 سجاد کے اتنا قریب آئے, قریب چہرہ کر کے رو کر کہتے ہیں بیٹا تو آنکھ کھول یا نہ کھول اب دوبارہ بابا ملنے نہیں آئے گا. ادھر سے سجاد نے آنکھ کھولی, سامنے بابا کو خون میں نہائے دیکھا. کہا بابا یہ کیا ہو گیا؟ کہا سجاد جس کا کوئی نہ رہے اس کے ساتھ لوگ ایسے کرتے ہیں. سجاد پوچھتے ہیں بابا اینا اینا امیل عباس چچا عباس کہاں گئے؟ فرماتے ہیں قد قتل مارے گئے. کہاں گئے میرے ویر علی اکبر؟ حسین کہتے مارا گیا. ایک ایک کا پوچھتے رہے. اب حسین کہتے ہیں کس کس کا پوچھے گا؟ مردوں میں یا تو بچا ہے یا میں بچا ہوں. یا اتنے تک سجاد اٹھ کر بیٹھے, ایک ایک بی بی کی گود دیکھتے ہیں. ایک ایک بی بی کی گود دیکھنے کے بعد پھر عسکر کا خالی جھولا. حسین پوچھتے ہیں کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا بابا بتاؤ. ماں رباب کی گود بھی خالی ہے, عسکر کا جھولا بھی خالی ہے, اور میرا عسکر کہاں گیا؟ اجرکم علی اللہ, اجرکم علی الزہرا. حسین کہتے عسکر مارا گیا. کہا کیا یہ لعین ہمارے خیموں میں آ گئے تھے؟ کہا کس کی جرت کے میری زندگی میں خیمہ میں آئے؟ میں عسکر کو لے کر گیا تھا. بس عزادارو ختم میری گفتگو. حسین جب ودا کر کے گئے, آخری سلام کر کے, جب تک فوجوں کے درمیان بہن کو حسین نظر آتا رہا تلہ زینبیہ پہ دیکھتی رہی. جب حسین نظر نہیں آیا چل کر سید سجاد کے خیمہ میں بی بی آئی. کہا بیٹا مجھے جلدی بتا میرا بھیا کہاں ہے؟ عزادارو جناب سجاد نے مقتل میں دیکھا. یا تھوڑی دیر بعد آسمان کی طرف دے کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. وہ زینب کہتی ہے مقتل میں گئے تھے. کہا تھوڑی دیر پہلے میدان میں تھا, اب سارے لوگ کے نیزہ پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. لگ رہے تھک گئے. حسین غریب ہو چکا ہے, غریب بن کے غریب کو روئے. ابھی قبلہ حسن رضا باقی صاحب نے خطاب کریں گے. حسین نے ایک بیٹی اللہ سے نمازوں میں مانگی ہے. کہاں اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر جس کے بغیر میں نہ رہ سکوں, میرے بغیر وہ نہ رہ سکے. کہاں وہ مجھ سے ایسے پیار کرے جیسے میری ماں زہرا نانا محمد سے کیا کرتی تھی.
اور وہ ایسے پیار کرے میں اس سے ایسا پیار کروں جیسے نانا محمد زہرا سے کیا کرتا تھا. ہاں عاطف غیبی سے آواز آئی ہوگی اے حسین مانگتا بھی سکینہ ہے. ہاں اور کربلا کے امتحان کا وعدہ بھی کر رہا ہے. اور کربلا میں 4 سال کی ہوگی تو امتحان کا کیا بنے گا. رو کے کہتے ہیں کربلا میں آ کے تول لینا, آ کے دیکھ لینا, میں سکینہ کو بھی چھوڑ کے چلا جاؤں گا. عزادارو اب جب حسین چلنے لگے نا تو زلجنا چلتا نہیں تھا. حسین نے دیکھا اے زلجنا تو تھک گیا ہے. کہاں تھکا نہیں, نیچے میرے قدموں میں بھی تو دیکھ, آقا ذاتی قدموں سے لپٹی ہوئی ہے. حسین نے گھوڑے سے نیچے اترے اور کہا سکینہ, اے سکینہ, اے میری پیاری سکینہ, اور سکینہ کیوں نہیں جانے دے رہی. کہا بابا اور صبح سے جو جا رہے ہیں اور واپس نہیں آ رہا. او بابا تو نہ جا, او بابا اور تیرے بغیر میں کہاں جاؤں گی, تیرے بعد میں کہاں سوؤں گی بابا, اور تیرے بعد مجھے تیرا سینہ کیسے. کہا حسین اب کیسے تو امتحان دے گا. کہا لبیک یا ربی, اے میرے پروردگار میں حاضر ہوں. سکینہ آ تو میرے سینے پہ آ کے سو جا. سکینہ آج کے بعد تجھے بابا کا سینہ نہیں ملے گا. اور سکینہ پپیاں جا کے وہاں سو جانا. یا سکینہ کو سینے سے لگایا. ہاں عزادارو یہ آخری لمحہ ہے جب سکینہ سوئی ہے. ہاں اس کے بعد سکینہ سو نہ سکی, اور تماچے کھاتی رہی. عزادارو سکینہ کیوں نہیں سوتی تھی, یہاں پہ 2 روایات ہیں. کہا اس لیے نہیں سوتی تھی کہ جب سونے لگتی تھی نا آنکھیں بند ہوتی تھی, بابا کا قاتل اور پشتے گردن خنجر چلاتا دکھائی دیتا تھا. کہا دوسری وجہ کیا تھی. کہا سونے لگتی تھی تو کہاں دکھ جاتے تھے. اور سکینہ اور تیرا غم بڑا علی اکبر کی جاگیر میں, اور تو تماچے گاتی رہی. میں دعوت خطاب دیتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ حسن رضا باقر صاحب کو تشریف لائیں. مصاحب امام حسین. انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو جہاں سے انہوں نے چھوڑا, جب مولا حسین مقتل کی جانب جانے لگے, ذہن میں رکھیے وقت عصر وقت شہادت حسین ہے یہ. جب 4 سال کی بیٹی زلجنا کے قدموں سے لپٹ گئی, حسین نے بیٹی کو اٹھایا, سینے سے لگایا. کہا سکینہ میں تیرے لیے پانی لانے کی سبیل کرتا ہوں. آغا جواد ذہنی تہرانی مقتل میں روایت لکھتے ہیں 3 دن کی پیاسی بیٹی کہتی ہے بابا مقتل میں نہ جاؤ, میں پیاسی رہ لوں گی. اجرکم علی الزہرا. عزادارو شرما کے نہ رو, رو کے کسی پہ احسان نہیں کرتے, اپنی بخشش کا سامان کرتے ہیں. عزادارو جب حسین نے کہا نا میں مقتل میں جا رہا ہوں, عزادارو کیا کہا بابا مقتل میں نہ جاؤ, میں پیاسی رہ لوں گی. عزادارو پھر میر انیس نے ایک مرثیہ لکھا, یہ بیٹی وہ ہے جو باپ کے سینے پہ سویا کرتی تھی, جن کی بیٹیاں ہیں وہ درد محسوس کریں گے. کہا بابا میں تیرے سینے پہ سوتی ہوں, جب آپ کا سینہ نہیں ملے گا سکینہ سوئے گی کہاں. میر انیس کہتے ہیں پھر بیٹی نے خود ہی باپ سے کہا, فرمایا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. اجرکم علی الزہرا. فرمایا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. جتنے سید ہیں مجھے معاف کر دینا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر. اللہ جانے کسے جملہ سمجھ آیا ہے, کون اپنے خیال میں. فرمایا
حسین کے بعد سینے پہ سلائے گی تمہیں رات میں مادر. اس نے کہا سوئے گے, کہا پھر علی اصغر. فرمایا رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی. اصغر میرے ساتھ وہی سوئے گا بی بی. 4 سال کی بچی گھبرا گئی. فرمایا کیسی ہے یہ باتیں, میرا دل روتا ہے بابا. گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. آجرکم علی الصحرا, عزادار بیٹی کو روتا چھوڑ کے میرا موقع مقتل میں گیا. ایسا جہاد کیا علامہ والحفیظ عاطف غیبی کی آواز آئی, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا, تیرا رب تم سے راضی ہوگا, تو بھی رب سے راضی ہو جا. ہمارے دلوں پہ تیر کھا چکے, بس ہے حسین بس. زخموں پہ زخم کھا چکے, بس ہے حسین بس. لاشوں پہ لاشیں لا چکے, بس ہے حسین بس. ہم تم کو آزما چکے, بس ہے حسین بس. سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے, پیچھے امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین.